بسم اللہ الرحمن الرحیم 7th کلاس ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے نظم حمد کی کل نثر و تشریح کی تھی۔ آج اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ان کے جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں کہ حمد میں کس طرح کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے اوصاف اور مظاہر فطرت جیسے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہوا ہے۔ جواب ہے کہ نظم حمد میں متجزہ صفات کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظام ہستی چلانے والی ہے، اور نمبر 2 ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔ نمبر 3 ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 4 ہے بچوں کے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ پھر نمبر 5 ہے کہ وہ عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی زندگی اور موت دینے والی ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ بدلتی رتوں سے کیا مراد ہے۔ جواب ہے کہ بدلتی رتوں سے مراد موسموں کی تبدیلی ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں اپنے وقت پر بدل جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے زندگی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے وقت پر موسم بہار سردی آتی ہے، پھر گرمی آتی ہے، اس کے بعد پھر بہار، سردی کے بعد کیا آتی ہے، کیا آتا ہے، کون سا موسم بہار کا آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رنگ برنگے پھول کھلاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں، وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خزاں کے موسم میں جب پت جھڑ ہوتا ہے تو پتے زمین پر گرے ہوئے زرد پتے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، اور اگر موسم نہ بدلتے ہوں تو پھر یہ خوبصورتی کہاں سے آئے۔ اب اگلا سوال ہے کہ حمد میں شامل مصرع کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے کا مفہوم درج کریں۔ اس مصرعے میں شاعر قرآنی آیات تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اور جسے چاہے ذلت دے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کسی کو عزت دے کر شرف سے نوازنا، پھر ذلت دے کر ذلیل کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سفید بھی اس کا سیاہ بھی اس کا سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ جواب ہے کہ سفید اس کا سیاہ اس کا سے شاعر کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود تمام جاندار اور بے جان کا خالق و مالک ہے۔ اب آگے ہے کہ نظم کے مطابق مصرعوں کو مکمل کریں۔ دکھائی بھی جو نہ دے ڈیش بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر ڈیش میں وہ ہے بدلتی ہوئی ڈیش میں۔ تلاش نہ کر اس کو بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے ڈیش بھی نیتیں بھی۔ جو سب کے ماتھے پہ ڈیش لگا رہا ہے وہی خدا ہے، مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید اس کا ڈیش اس کا نفس ہے ڈیش اس کا۔ سفید اس کا سیاہ اس کا سفید اس کا سیاہ اس کا نفس ہے گواہ اس کا۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل شعر میں شاعر نے متضاد الفاظ کی مدد سے اپنے خیالات کو واضح کیا ہے۔ آپ ان الفاظ کی نشاندہی کریں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ سفید اس کا سیاہ اس کا نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اسی میں دوسرے مصرعے میں بھی ہے جلا اور بجھا۔
دیکھیں پہلے ہی کہ نظام میں ہستی چلا رہا ہے، دکھائی اور نظر یہ دونوں متضاد ہیں، اور پھر تلاش نہ کر ان بتوں اور رات اور دن، یہاں پہ رات اور دن ہیں، بتوں اور رتوں یہ ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، اور کسی کی آگے پھر یہ ہے جو اختیار سپیرے وہی اچھا نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی، پھر ہے خانہ جگمگا رہا ہے تاجِ ذلت، اور بس شعلہ جاں اس کا سیاہ اس کا نفس بجھا رہا ہے، جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، یہ ہیں سارے۔ آپ یہ نظم میں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، جیسے یہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں، جیسے دن رات۔ پھر آگے ہے ادھر ہم نے دیکھا تھا دکھائی اور نظر یہ ایک جیسے ہیں، اور پھر آگے ہیں اس طرح کے جیسے سراحت سوچا اور وقار ذلت کے غار، تاج وقار اور پھر ذلت کے غار، یہ بھی متضاد الفاظ ہیں، اور پھر جگمگا رہا ہے۔ اس طرح کہ آپ خود ہی اس نظم میں دیکھ لیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ الفاظ ہوں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ مرکزی خیال، کوئی شاعر جس خیال کا تصور کو بنیاد بنا کر نظم لکھتا ہے، اس خیال یا تصور کو اس نظم کا مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہے سوال نمبر 4، یہ سوال نمبر 4 ہے کہ مرکزی خیال کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نظم حمد کا مرکزی خیال طے ہے کہ نظم کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و لا شریک ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ با اختیار ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، وہ واحد ہے، وہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی معنی واضح ہو جائیں، جیسے الفاظ اور جملے۔ نظام، اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یعنی کاروبار چلا رہا ہے۔ اور پھر ہر رت کا اپنا الگ مزہ ہے، یعنی ہر موسم کا اپنا الگ مزہ ہے۔ اختیار، دنیا کی ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ پھر ہر مہر قدرت، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور جگمگا، 14 اگست پر رنگ برنگے دیے جگمگا اٹھے۔ آگے ہے بچوں قواعد سے کہ متشابہ الفاظ، اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو املاء کے لحاظ سے تو ایک جیسے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً عالم اور عالم، ملک اور ملک وغیرہ۔ یہ ابھی انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ املاء کہا جاتا ہے، اسی طرح کہ جو لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن زیر زبر کے لحاظ سے تھوڑی سی زیر اور زبر کے لحاظ سے ان کی جو تلفظ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو بولنے میں ایک جیسے لیکن املاء اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً حلال اور حلال۔ اس حلال کا مطلب ہے کہ چاند، اور اس حلال کا مطلب ہے حلال کی روزی، اور یہ حلال جو ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ کار اور اعلیٰ معتبر، بہت بڑا۔ اور پھر ہے
علم کس کو کہتے ہیں؟ غم کو کہتے ہیں، اور پھر اس علم کا مطلب ہے جھنڈا وغیرہ۔ انہیں متشابہ الفاظ باللحاظ صوت کہتے ہیں، یعنی آواز، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہو لیکن لکھنے میں مختلف ہوں۔ درج ذیل جملے پڑھیں اور متشابہ الفاظ الگ کریں۔ اس عالم میں کئی عالم رخصت ہو گئے۔ عالم جو یہاں عالم دنیا سے لیا گیا ہے، اور عالم علم سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ ارض و سما نے عرض کیا، ارض و سما نے عرض کیا، یہاں پر عرض کیا ہے؟ زمین ہے، اور سما آسمان۔ عرض کیا یعنی درخواست کی۔ پھر بال کا تو برا حال ہے، حال کا تو برا حال ہے۔ حال یہ جو حال ہے یہ کس کو؟ بڑے کمرے کو کہتے ہیں، اور حال کیا ہوتا ہے؟ کیفیت، اور کیفیت کو کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ یہ علم کا نشان ہے، یہ علم کا نشان ہے، یہ علم کا نشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو علم، یہ جھنڈا علم کس کو کہیں گے؟ یہ دکھ کا نشان ہے، یعنی دکھ کا نشان ہے۔ سبزی والا صدا سے یہی صدا لگاتا رہا ہے۔ اس صدا کا مطلب ہے کہ صدیوں سے، اور یہ صدا کا مطلب ہے آواز لگانا۔ اچھا، آگے پھر ہے ندائیہ اور فجائیہ حرف۔ یہ ہر وہ کلمہ جو نہ کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی کو ظاہر کرے، بلکہ اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملائے اور اکیلا ہونے پر کوئی معنی نہ دے، حرف کہلاتا ہے۔ یہ ایک حرف بھی ہو سکتا ہے اور حروف کا مجموعہ بھی۔ مثلاً یہاں پہ الف، واو، چھوٹی یہ بڑی، یہ حروف عطف کون سے ہیں؟ پر، جو، کیا، لیکن وغیرہ، اس کو حروف عطف کہا جاتا ہے ان کو۔ پھر ندائیہ حروف ایسے حروف جو کسی کو آواز دینے، پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال ہوں، انہیں ندائیہ حروف کہتے ہیں۔ ان حروف کے بعد علامت، یہ جس کو ہم انگریزی میں سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، لگائی جاتی ہے۔ پھر مثالیں، میاں مٹھو، یہ علامت چوری کھاؤ گے، جناب میری بات سنیں۔ اب آگے ہے فجائیہ حروف، ایسے حروف جو کسی جذبے یا حیرانی یعنی اضطراری جذبات وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، یعنی حیران، جس سے ہم کسی چیز کو اگر دیکھ کر حیران ہوں، اور پھر کوئی جذبہ یا خوشی کا اظہار ہو، یا اپنے ملک سے محبت کا جذبہ جس سے ظاہر ہو، پھر اضطراری جس میں ہم بہت زیادہ بے چین ہوں، اس جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فجائیہ، اس حرف کو ہم فجائیہ حرف کہتے ہیں۔ انہیں فجائیہ حروف کہتے ہیں۔ ان حروف کے بعد بھی علامت یہی لگائی جاتی ہے۔ مثالیں ہیں یہ کہ جائے، ہائے یہ کیا ہو گیا، پھر آگے خبردار، یہ وہ علامت لگائی، ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر ہے کہ اگلا ہے کہ اپنے اساتذہ اور کسی مستند کتاب کی مدد سے حروف ندائیہ اور حروف فجائیہ کی 3 مثالیں تحریر کریں۔ پھر کیا ہے تفصیلیہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دو اوپر ڈاٹ لگا کے اور ایک لائن ہوتی ہے کا نشان
اشیاء وغیرہ کی وضاحت یا تفصیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت اوپر تلے 2 نقطوں اور ایک خط پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے تفصیلیہ کی مثالیں اب انہوں نے دی ہے کہ ورزش کے اہم فائدے یہ ہیں، یعنی اس کو ہم نے یہ لگا کر پھر ان کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ انسان صحت مند رہتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ پھر قائد اعظم کے فرامین ہیں، یعنی قائد اعظم نے جو کچھ فرمایا ہے ان کی یہ جمع ہے۔ ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصول اپناؤ، اور پھر آگے ہے کام اور بس کام کے اصول پر عمل کرو۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ بچوں سرگرمیاں ہیں جو کہ آپ کے اساتذہ آپ کو کروائیں گے کلاس روم میں، اور یہ آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج یہ حمد نظم کی مشق سوالات بھی کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ کل سے ہم نعت سٹارٹ کریں گے، اور آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا، اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور جو میرا یہ لیسن پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔